السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ ایک عمر گزار دیتے ہیں اور پچھلے گزرے زمانے کا کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں جو ہم لے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میرے بہت اچھے دوست جو کراچی آئے تھے اور کراچی میں رہے، پیدا ہوئے پلے بڑے، لیکن بہرحال کچھ سال پہلے بلکہ کافی سال پہلے وہ لاہور شفٹ ہو گئے اپنے کام کے سلسلے میں، فیملی سمیت۔ بہت اچھی باسم فرینڈ، بہت ہی زبردست، میرے کہنا چاہیے روٹ فرینڈ۔ ابھی ریسنٹلی وہ اکثر آتے رہتے تھے کراچی، تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، کبھی نہیں بھی ہوتی تھی۔ دس ٹائم ہی کیم اینڈ ہی سیڈ کہ میں آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی دن ٹائم نکال کے ملتا ہوں، لیکن میں مل نہیں سکا، کچھ میری مصروفیات، کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو بہرحال افسوس کہ میں ان سے مل نہیں سکا۔ تو جب ٹائم ملا میں سمجھا شاید ہوں گے، میں گیا تو پتہ چلا وہ کانٹیکٹ کرتے ہی پتہ چلا کہ وہ واپس لاہور جا چکے ہیں۔ اچھا، کچھ وقفہ گزر گیا، 1-2 مہینے بعد ابھی ریسنٹلی میری ان سے ایسی چٹ چیٹ چل رہی تھی، تو کہنے لگے کہ یار میں اچانک اس لیے آیا کہ میرا بی پی بہت ہائی ہو گیا اور مجھے ایک دم سے لاہور آنا پڑا۔ میں کہا پھر کیا ہو گیا تھا، کیا کھا لیا تھا، کیا بد احتیاطی کی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، nothing happened. I just returned to Lahore and I was okay. اور کہنے لگے فرسٹ ٹائم میں، پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہے کراچی آئے تو ان کا بی پی پتہ نہیں کیوں بہت ہائی ہو جاتا تھا، اور لاہور واپس جاتے ہی بغیر کسی دوا و احتیاط کے صحیح ہو جاتا تھا۔ تو I was wonder کہ یہ کیا چیز ہوئی، مطلب کیا کراچی کے سمندر کے کنارے کی نمکین ہوا سے نمک جو ہے سانس کے ذریعے آپ کی بی پی کو شوٹ کر دیتا ہے؟ تو مذاق کی بات اور ہے، مگر یہ کہ واٹ ہی سیڈ کہ مجھے اب نہیں لگتا کہ اب میں کراچی آؤں گا۔ آئی واز بٹ گریوڈ۔ میں نے کہا کیا ہوا، وائی؟ بیکاز سینٹنس واز سورفل۔ آئی سیڈ وائی؟ بیکاز مجھے تھا کہ آئی مے ناٹ گو وداؤٹ اینی ریزن ٹو لاہور لائک دس، شاید کبھی چلے جاؤں۔ And if I would not be able to go, will we never meet again? یہ ذہن میں آئی بات۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس جتنا بھی ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے، لیکن جو وقت ہے اس کو بہترین گزاریں۔ مجھے افسوس ہوا کہ it was a grievance کہ I couldn't see him this time، اور ذرا سا میں نکالتا، کچھ کر لیتا، یا وہ ہمت کر لیتے میرے گھر تک آ جاتے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، نہیں مل پاتا آدمی، اپنے لوگوں سے نہیں مل پاتا، اپنے گھر والوں سے روزانہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو بہت دیر تک میں کچھ I was sad bit۔ پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے، کیوں نہیں آؤ گے؟ کہتا نہیں، اب ہمت نہیں ہوتی، اور اب ایج اتنی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اتنی ٹریولنگ اور اتنا سارا یہ سب سفر نہیں کہا کہ ناٹ ٹالریٹ دس، کہ بی پی ہائی ہو رہا ہے اور وداؤٹ اینی ریزن اینڈ آئی ہیو ٹو کم بیک، دین آئی ایم اوکے۔ آئی سیڈ مے بی کہ ہوم سکنس ہونے کا نہیں، ہوم سکنس بھی نہیں ہے، نیور کین ناٹ بی، بیکاز آلویز ہی ہیڈ بین ٹریولنگ سو مینی پلیسز تھرو آؤٹ ہز لائف، ہی ہیڈ نیور بین سفرنگ فرام ہوم سکنس۔ تو اینڈ آئی نو دیٹ۔ تو میں نے ایسے ہی کہا کہ مائٹ بی اب اس عمر میں، تو مقصد یہ کہ ہمارے پاس وقت بہرحال ہمیں نہیں پتہ۔ جب آدمی 40 سے اوپر ہو جاتا ہے نا، 40 کے پلس، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بھائی خیال کرنا ہے۔ جب 50s کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی اب تو ہاف سینچری مار لی ہے، تو ذرا احتیاط کریں صحت میں، اس میں بھی۔ اور جب 60s میں پہنچتا ہے وہ سٹھیا گئے، تو سٹھیانے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوقوف مطلب عقل ختم ہو گئی ہے، جھکی ہو گیا انسان، یہ سمجھا جاتا ہے، بٹ دس از بیڈ۔ اصل میں 60 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں نا KFC کے جو مالک تھا، نام اس کا میں بھول رہا ہوں، وہ ایک دفعہ سوسائڈ کرنے جا رہا تھا بندہ، اور ایک دفعہ ایسا مطلب اتنا ڈسہارڈ ہو گیا تھا، اور کبھی ہی نیور گاٹ سکسیس ان ہز لائف، بٹ ہی ڈیڈ اٹ، ہی گاٹ دا سکسیس آفٹر دس کینٹکی فرائڈ چکن آفٹر 60s۔ تو زندگی بہت کم رہی، لیکن جتنا سارا جم کے رہا اور ایسی چیز بنا گیا کہ آج لوگ جانتے ہیں اس ہر جگہ اس بندے کی ایک وہ اسکیچ نظر آتی ہے میری ایک جسٹ این ایگزامپل۔ تو ہم کیوں ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے؟ واٹ ایور دا ایج از،
ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایجنگ جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ میٹر, it depends on your inner side, yeah, whatever you think from your brain, from your heart. تو آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. بوڑھا ہونا سفید بال ہونا نہیں ہوتا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کہتے ہیں, روایت ہے کہ لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, پہلے ان کے ہوئے تھے. وہ سمجھے بیماری ہو گئی مجھے, کوئی ڈر گئے, اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا مجھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو ابراہیم, ہم نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی. اب بزرگی کیا چیز؟ بزرگی سے مراد یہ نہیں, تو بوڑھے ہو گئے. بزرگ مراد عقل عطا فرما دی, دانائی عطا فرما دی, اور اس کا جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک عزت, آنر, ریسپیکٹ بڑھ جاتی انسان کی, وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو بزرگی it doesn't have any concern with the age. It concerns with your knowledge, with your experiences of life, with your intelligence and your wisdom. تو اب میں بہرحال میں ان کو یہی بولتا رہا کہ میں نے کہا بھائی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا. اگر وہ نہیں آ سکے, ہو سکتا آ جائے کراچی وزٹ کر لیں میرے دوست, یا میں جاؤں گا تو ضرور ملوں گا اس سے. لیکن وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا فیوچر, کیا فیوچر میں لکھا ہے. ہمیں جو ہے وہ جو بھی لمحہ ہے اس کو بہترین طریقے سے جینا چاہیے. تو پلان کریں. اور اسی طرح سے میں ایک اور بات بتاؤں کہ ایک ہمارے بڑے ملک کے دانشور ہیں, بہت زبردست, ان کا نام میں نہیں لوں گا. انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ وہ اسلام آباد گئے, کسی پیپرز بڑا کوئی امتحان تھا, اس پہ ان کے وہ ایگزامنر تھے, ان کو لینا تھا. اسلام آباد گئے, وہاں پہ وہ ٹھہرے ایک ہوٹل میں, اور انہوں نے اپنے, کیونکہ وہ اسلام آباد کے رہنے والے تھے, وہیں پیدا ہوئے پلے بڑے, پھر بعد میں ادھر ادھر دوسرے شہر چلا جاتا انسان. تو کہنے لگے کہ اسلام آباد تو میرا سٹی ہے. تو وہاں میرے اولڈ کلاس فیلوز تھے. میں نے ایک کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یار تم کہاں ہو, کہا ٹائم ہو گیا کافی. انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں. کہتے ہیں کہاں, کدھر ٹھہرے ہوں گا یہیں. تو کہنے لگے وہ فوراً ہی کہنے میں تو اس ہوٹل کے پاس سے گزر رہا ہوں, کمرہ بتاؤ. وہ آ گئے اور پھر بڑا زبردست گرم جوشی سے ملے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, انہوں نے پلان کیا کہ ایک اور ہمارا دوست ہوتا تھا, کہا یار بہت ٹائم ہو گیا اس سے ملاقات نہیں ہوئی, چلو تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں. اب ہم نے اسی وقت پلان کیا, شاید اس دن یا دوسرے دن یہ لوگ گئے. ان کے گھر پہنچے تو ایک ان کا شاید بیٹا تھا, وہ آیا. تو اس نے, انہوں نے بتایا کہ ہم یہ فلانا. کہتے ہیں انکل آپ لوگ, جب میں پوچھا کہ تم ابو گھر پہ ہیں, تو ان کہیں گے آپ لوگ کہاں ہیں, کب سے ہیں, مطلب آپ لوگ کدھر تھے, آپ کو کچھ پتہ نہیں. کہیں کہاں کدھر تھے بیٹا, میں تو ان بتایا کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, جو دوست وہاں کے تھے, اور خود وہاں سے کئی دوسرے شہر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, کیوں, کیا مسئلہ ہوا. کہیں کہ ابو کا تو 2 سال پہلے انتقال ہو چکا. کہتے ہیں سننا تو میں تو سر پکڑ لیا اپنا. اور جو دوست اسلام آباد میں جو رہتے تھے, جو ملنے آئے تھے, ان کو لے کر آئے تھے ملانے, وہ تو رونے لگے باقاعدگی سے. تو ہم کہتے وی ور ان شاک ڈیپ, اور بچہ ہم لوگ سنبھال لے گا ان کا. تو پھر کہنے میرے دوست جو رو رہا تھا, اس نے کہا کہ یار مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم تو چلو اس شہر میں رہتے نہیں ہو, اور ہم لوگ کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع آ گئے ہیں, یعنی موبائل فون اور یہ سب چیزیں, لیکن ایون دین وی ڈڈ ناٹ کم ٹو نو. اور میں تو اس کے کچھ گھر سے کچھ فاصلے پہ رہتا ہوں, زیادہ دور میرا گھر نہیں, لیکن مجھے اتنے عرصے میں 2 سال میں یہاں رہتے ہوئے نہیں پتہ چلا کہ میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے. دس واز ریئلی اسٹانشنگ اینڈ امبیرسنگ اینڈ ریئلی گریونس. تو یہ جو واقعات ہیں نا, یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا پلان کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وقت ختم ہو گیا. نہیں, اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں یا اب آپ کی ایج کافی ہو گئی ہے اور آپ نے خوب کما لیا ہے, تو بچوں کو پڑھا لکھا دیں, اچھی تعلیم دے دیں, شیلٹر اچھا گھر دے دیں, سب کچھ کر دیا. اب بچوں کو اس قابل ہونا ہے کہ بھائی وہ لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں, لڑکے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کمانے لگتے ہیں, تو آپ ان کو سیٹل کرنے کے بعد اب آپ اپنا وہ جو کمایا ہوا پیسہ تھا, یا جو ٹائم آپ نے اتنا قیمتی اپنی زندگی کا آپ نے بچوں کو دے دیا, اپنے گھر کو دے دیا, تو اب اپنے آپ کو دے دیں اور وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کریں, یا وہ ٹائم جو ہے وہ اب اپنے اوپر اپنے لیے لگیں. اپنے ان پرانے دوستوں سے ملیں, ان لوگوں کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بے شک ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ کم از کم ملیں, ان کے ساتھ کھائیں پئیں, پرانی باتیں شیئر کریں. اس سے آپ جب باہر نکلیں گے, گھر سے باہر نکلیں گے, تو
آپ خود محسوس کریں کہ آپ کے اندر تبدیلی ہے۔ ورزش تو ضرور کرنی چاہیے، واک کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہر چیز ہمیں انرجیٹک رکھتا ہے اور ینگ رکھتا ہے، یعنی دل کو اور دماغ کو ینگ رکھتا ہے، اور انسان 10 پلان کرتا ہے، پلاننگز نہیں چھوڑتا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ میں نے ریسنٹلی میری خالہ ہیں، ڈاکٹر رہی اور ریٹائر ہو گئی، بہت 80+ ہیں، اور 6 مہینہ پاکستان، 6 مہینہ امریکہ میں رہتی ہیں اپنی بیٹیوں کے پاس۔ ایک بیٹی یہاں ہے، 2 بیٹیاں وہاں ہیں۔ میں نے ریسنٹلی ان کی دیکھا کہ انہوں نے اپنے کسی ڈاکٹرز کے ساتھ، ڈاکٹر ادیب رضوی اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا بیچ تھا، تو اتنے زبردست ڈاکٹرز کا تھا، وہ جہاں کہیں ایلومنائی تھا ان کا، اور بریک فاسٹ تھا، اس میں سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بڑے انرجیٹک، سب زبردست طریقے سے ہنس بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ رکھا کہ وہ پرانے لوگ ملتے رہے اور آج ہی ملتے ہیں۔ اور اسی طرح کو میں نے اپنا یاد کیا کہ میرے بھی اپنے اسکول فیلوز کا ایک گروپ ہے اسکول کے ٹائم کا، اور ہمیں 35-40 سال بعد ہم ملے تو ایسا لگتا تھا ہم اسکول کے بچے ہیں، ہم اسی کلاس کے ہیں، ہم اسی طرح بات کر رہے تھے، اسی طرح مذاق ہنسی کرنے لگے، اسی طرح ہم لڑنے بھی لگے، اور وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہمارا ہوا کہ ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ اور اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی کہیں ملک میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی تو کوئی سعودی عرب میں ہے، آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایلومنائی ہو جاتا ہے، چھوٹا سا جو ہوتا ہے اویلیبل، سب گیدرنگ کر لیتے ہیں۔ اینڈ اٹ کیپس اس فریش، انرجیٹک اینڈ ینگ، سب سے بڑھ کے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ مطلب آدمی بہت سارے جو پریشانیاں اور انگزائٹیز اور پلکشنز جو ہوتے ہیں دماغ میں، وہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں، اور انسان دوبارہ سے، یعنی بہت سے ایسے میں نے دیکھا کہ ان کے بچے دونوں میں ابھی بھی بہت سیریس ہمارے کلاس میٹس رہ چکے ہیں، تو شاید وہ بہت سیریس رہے ہیں، تو ان کو جب بہت ہنستے ہوئے دیکھا ان کے بچوں نے، تو حیران ہو رہے تھے کہ ہمارے والدین اس طرح ہنستے بھی ہیں۔ اور مطلب یہ کہ مینس یہ ہوتا ہے کہ پرانے دوست آپ کو اسی دور میں لے جاتے ہیں، اسی ٹائم میں لے جاتے ہیں، اور یہ اس کے لیے عمر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح بھی ہو سکتا ہے اٹھیں، جائیں اور وقت اسپینڈ، اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ، پرانے لوگوں کے ساتھ ضرور ٹائم دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ دوست نہ ہو، لیکن جان پہچان ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ نہ ہو ان کے ساتھ بے شک، یا ان سے کوئی چڑ ہو آپ کو، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ان سے بھی ملیں جا کے، تھوڑا ریویژن ہو جاتا ہے ماضی کا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے غلطیوں کو اگر آپ سے ہوئی ہیں تو سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں کو بھی مطلب نوٹ کر سکتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، دیکھو بندہ مجھ سے ملنے آیا، کہ اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور جن کے ساتھ مائنڈ سیٹ ہے اچھا، تو پھر تو کیا بات ہے، ان کے ساتھ ضرور ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اچھا کھانا پینا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا آپ دوبارہ سے جوان ہو گئے ہیں، آپ دوبارہ سے لائیو ہو گئے ہیں، اور سینسیشنل اور فل آف انرجی، آپ کو لگے گا کہ آپ بہت انرجیٹک ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آپ کی بیماریاں سب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ وہ بی پی اور ڈائبٹیز کچھ بھی نہیں رہے گا، اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ پازیٹیو وے میں اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے، اور اپنی ایجنگ جو ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے مصیبت بنا کر کے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، یا میں ویک ہو گیا، یا میں کیا ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کو آخری وقت تک فریش رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں، بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بچپن سے لے کے آخری وقت تک، تو ویسٹ میں سب سے اچھا ٹائم تو ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہم نے جو گزارا ہو، اللہ کو دیا ہو، کتنا ہم نے وقت دیا۔ اور اس کے بعد معاشیات آ جاتی ہے، تو آپ نے اکنامکس، یعنی کہ آپ نے اپنے کمانے کھانے کے لیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ بھی کرنا ہے آپ کو، تو آپ نے اس میں کتنا ٹائم دیا، وہ بھی کہتے ہیں نا حصول رزق حلال عین عبادت ہے، تو آپ نے اس میں دیا تو وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز آتی ہے معاشرتی معاملات، یعنی آپ کی سوشل کانٹیکس ہیں، آپ سے سوشل لائف آپ کی کیسی ہے، اس میں حقوق اللہ، حقوق کے بعد حقوق العباد میں ایک تو آپ کی اکنامکس آ گئی، فائنانس کے لیے آپ کرتے ہیں گھر کے، دوسری آتی ہے سوشل کانٹیکس میں آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں، اور لوگوں سے ملنا ملانا، ان کے حقوق ادا کرنا، چاہے وہ پڑوسی ہوں، بہت زیادہ ہیں،
خونی بلڈ ریلیشنز جو ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کا تو چھوٹی نہیں کہیں سے. اور پھر دوست احباب ہیں جو آپ کے واقعی دوست ہیں صحیح معنوں میں. اور اسی طرح سے آپ کے بہت سارے جو تعلقات ہیں، آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، بہت سارے لوگ جن سے آپ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے زندگی میں کسی نہ کسی وے میں، چاہے وہ سویپر ہو باہر کا، چاہے آپ کے گھر میں آنے والی کام کرنے والی ماسی ہو، یا کوئی بھی ہو، نوکر چاکر، ڈرائیور ہو، آپ کا گارڈنر ہو، کوئی بھی ہے. لیکن یہ سب لوگ، ایون کوئی راہ چلتا ہوا آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، کسی ٹرین میں یا جہاز میں یا کسی بس میں، تو یہ سب لوگ بھی آپ کے وقتی مسافر ہوتے ہیں، ان کے بھی تھوڑی دیر کے لیے حقوق بن جاتے ہیں. تو اخلاقیات کے ساتھ ان سے بات کریں، یعنی کہ پتہ نہیں کون اجنبی بیٹھا ہوا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں تو مت پئیں وہاں پر جہاں پہ آپ بس میں یا کسی ٹرین میں جہاں دوسروں کو آپ تکلیف دیں گے. خیال کریں، الگ ہو کے پی کے آ جائیں. بہتر ہے کہ چھوڑ دیں اس کا بری عادت کو. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو. اس کو اوائڈ کریں. پان گٹکا یہ سب چیزیں کھا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، وہیں پچکاریاں مار رہے ہیں، یہ سب بڑی بری عادتیں ہیں جو کہ بالکل بھی ایک مہذب شہری کے لیے اور تہذیب یافتہ معاشرے کے لیے زہر ہے. اس سے اجتناب کریں جو بھی چیزیں. اور آف کورس باقی چیزیں تو بہت ساری ایسی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں اور منافقت میں بھی آتی ہیں. منافقت والی چیز نہ کریں، بری چیزیں نہ کریں، بیڈ ڈیڈس سے بچیں. باقی یہ سب چیزیں سب کو پتہ ہی ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اور یہ نہ کریں کہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، جب آنی ہوگی آ جائے گی. لیکن جب بھی جائیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، ہم نے دنیا بھی اچھا وقت گزارا اور ہم نے اعمال بھی آگے اچھے کر کے بھیجے. تو یہ چیز ہوگی تو سیٹسفیکشن رہے گی اور ہر لمحہ بہت اچھا گزاریں گے. یہ نہیں ہوگا میں نے کوئی نماز چھوڑ دی، قضا کر دی تھی، یا میں نے کوئی تسبیحات نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن سیکھا نہیں. یہ سب نہیں رہے گا. نہ اس کا قلب رہے گا کہ آپ نے کسی کے حقوق ادا نہیں کیا، ان سے ملا نہیں، ان سے ملنا رہ گیا، ان سے یہ بات کرنی تھی، اس کا حق دینا تھا، اس کا قرض رہ گیا تھا. یہ سب باتیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، کلینچر دیتی ہیں، ہر وقت ایک چبھن رہتی ہے. تو بہتر ہے ان سے نجات پائیں اور یہ سب کچھ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں بہت اچھی ہیلدی لائف ملے گی. اور ہم جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے، چاہے بہت ایج ہو جائے، لیکن وہ آخری وقت تک بہترین وقت جو ہمارا ہے وہ ہوگا. اور ہنستے ہوئے جائیں، ایمان پہ خاتمہ ہو اور اللہ سے ملاقات ہو تو بہترین ہو کہ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جس کا ہمیں افسوس رہا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.